شوہر بہت پریشان کرتا ہے، اس لیے میں برداشت نہیں کروں گی، میں اس کے پاس نہیں رہوں گی۔ ماں نے سمجھانے کی کوشش کیا لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر دوبارہ شکایت کر کے آئی تو بڑے سخت قدم کے ساتھ آئی اور کہا اماں اب برداشت سے خالی ہے کہ میں سسرال میں اور شوہر کے پاس نہیں رہوں گی، میں اپنے شوہر کو مارنا چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ اس لڑکی کا غصہ کتنا ہوگا، وہ لڑکی کی سوچ کتنی بری اور مضبوط رہی ہوگی کہ اپنے شوہر کو میں قتل کر دوں گی تبھی تو چھٹکارا ہوگا، ورنہ تم لوگ بار بار اس شوہر کے پاس بھیجو گے، میں اس کو مارنا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا بیٹی شوہر کو مارو گی، قتل کر دو گی؟ کہاں کہ ہاں اس دنیا سے وہ چلا جائے، میں دنیا سے اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں، میں اس شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ ماں بڑی ہی سمجھدار تھی۔ آج کل کی ماں ہوتی ہے تو بیٹی اگر ایک بات بولے گی تو ماں 4 بات لگا کر بولے گی کہ میری بیٹی کو اتنا کیا، میری بیٹی کو یہ تکلیف دیا، اور اجرہٹا کے بڑے بڑے سرپنچوں اور پنچوں کو لے کر تیار۔ لیکن ماں نے سمجھایا کہ بیٹی کیا کرو گی؟ کہا کہ ماں اب اسی میں گزارا ہے کہ میرا شوہر مر جائے اور اس کو مار دوں گی۔ ماں نے کہا کیسے مارو گی؟ کہا کہ یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر میں مار دیتی ہوں تو پھر مقدمہ ہوگا، اس میں بھی جیل جاؤں گی، ماں تم بھی جاؤ گی، میرا باپ بھی جائے گا۔ جیسے عام طور پر جب کیس ہوتا ہے تو سارا کا سارا ساس سسر سب جاتا ہے، تو اس لڑکی کو اندازہ تھا، اس لیے ماں سے کہا کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کمینے شوہر کو کیسے ماروں، لیکن مار دوں گی، طریقہ بتلا دو اماں۔ اماں بھی بڑی سمجھدار تھی، اماں نے کہا کہ اچھا چپ رہو، مارنا ہی چاہتی ہو تو میں طریقہ بتلاتی ہوں۔ کہا کہ اماں طریقہ بتلاؤ؟ کہا کہ میں طریقہ ایسا طریقہ بتلاتی ہوں جس میں تمہارا شوہر بھی مر جائے گا اور ہم لوگ بھی جیل سے بچ جائے گا اور تم بھی جیل سے بچ جاؤ۔ فرمایا اماں بتلا، بڑی اچھی بات۔ کہا کہ دیکھو زہر بنا کر دیتی ہوں، زہر بنا کر دیتی ہوں ایک پڑیا میں، وہ زہر روزانہ اپنے شوہر کے کھانے میں ڈال دیا کرے، لیکن وہ زہر فوراً مارنے والا زہر نہیں ہے، تقریباً 1 مہینہ لگے گا، آہستہ آہستہ وہ زہر سرایت کرے گا، آہستہ آہستہ وہ اثر کرے گا، اور 1 مہینے کے بعد تمہارا شوہر خود بخود مر جائے گا، تم بھی بچ جاؤ گی اور ہم بھی بچ جائیں گے۔ اگر اچانک تم مارو گی تو تم پھنس جاؤ گی۔ لڑکی بڑی خوش ہوئی کہ بڑا اچھا طریقہ میری اماں بتلا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو مار ڈالنا ہے اور میں بچ بھی جاؤں گی۔ کہا کہ زہر بنا کر دو، زہر کا پڑیا بنا کر بیٹی کو دیا اور بیٹی نے اپنے پرس میں رکھا۔ کہا کہ بیٹی جا رہی ہو تو ذرا سا ایک نصیحت بھی سن، یہ زہر تو ڈالو گی لیکن اگر تمہارا شوہر فوراً مر گیا تو تم پر الزام آ جائے گا، اس لیے کچھ تدبیر تم سیکھ کر جاؤ۔ بتلایا کہ بتاؤ کون سی تدبیر؟ بتلایا تدبیر یہ ہے آج کے بعد سے تم اپنے گھر جاؤ گی تو کھانا ذرا شاندار بناؤ گی، اچھا کھانا لذیذ بناؤ گی، چونکہ اچھا لذیذ کھانا رہے گا اور اس میں زہر ڈالو گی تو تمہارا شوہر بڑا چاہ سے کھائے گا، تمہارا شوہر بڑے طرف سے کھائے گا، اس لیے اچھا کھانا بناؤ گی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ گھر میں ساس اور سسر سے 1 مہینہ بڑے ہنسمکھ اور بڑے اچھے طریقے سے مل کر تم رہو گی تاکہ تمہارا شوہر مرے تو اس کو شک نہ ہو کہ یہی مار دیا ہے، اس لیے شک نہیں ہونی چاہیے۔ سسر سے بھی اچھے طریقے سے مل کر رہنا، ساس سے بھی اچھے طریقے سے مل کر رہنا، ذرا سا گھر میں اچھے ڈھنگ سے تم رہنا اور شوہر کے نزدیک بھی اچھے ڈھنگ سے رہنا تاکہ شوہر کو پتہ نہ چلے کہ مجھے زہر کیا جا رہا ہے، اور روزانہ کھانے میں اس پوٹلی سے تھوڑا سا ڈال دیا کرو شوہر کے کھانا میں۔
लड़की बड़ी खुश हुई, कहा अम्मा ये करने के लिए हम 1 महीना तैयार हैं। हम सास का पाँव भी दबाएंगे, हम ससुर को पानी भी डालेंगे, हम शौहर की खिदमत भी करेंगे, हम घर में तमाम काम करेंगे और ये जहर डाल दिया करेंगे तो 1 महीने के बाद हम पर शुबा नहीं होगा। कहा कि हाँ बेटी बच जाओ और मेरी इस नसीहत पर अमल करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो पोटली को लिया, बड़ी खुश होकर वो ससुराल गई और जाने के बाद बेहतरीन खाना बनाने लगी, बेहतरीन खिदमत अपने शौहर की करने लगी। सास की जो कभी नहीं बोलती थी, सास से हंसकर बोलने लगी और शौहर का हर एतबार से ख्याल रखने लगी। गोया के पूरे घर में एक बेटी की तरह रहने लगी। लेकिन माँ की जो पोटली जहर की थी वो शौहर के खाना में डाल दिया करती। ये चलता रहा मामला, लेकिन माँ ने कहा था कि 1 महीने के बाद जहर का असर होगा। ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब 20-25 दिन हुआ तो बेटी ने देखा कि जो शौहर मुझे नजर नहीं करता था, जो शौहर एक कपड़ा लाकर नहीं देता था, लेकिन ये 1 महीने के अंदर मुझे प्यार भी करता है, मुझे एक जोड़ा नहीं कई जोड़े कपड़े लाकर दे दिया है, हमारा पूरे तौर पर ख्याल रख रहा है। मेरी सास नहीं बोलती थी, सास भी प्यार कर रही है, ससुर भी ख्याल रख रहा है, पूरे घर में हमको हाथों हाथ लिए हुआ है। ये क्या मामला है? जब 1-8 महीना में कुछ दिन बाकी रहा कि 1 महीने के बाद शौहर मरेगा, उससे पहले बेटी माँ के पास आई। कहा अम्मा फिर मैं आई हूँ आपसे एक बात मशवरा करने के लिए। कहा क्या बेटी, अब तो तेरा शौहर मेहमान है 4-5 दिन का, 4-5 दिन में तो बेचारा चला जाएगा, 1-8 महीना तो पूरा हुआ है, तो अब क्या मशवरा करने के लिए आई है? कहा मेरी अम्मा मैं इसलिए मशवरा करने के लिए आई हूँ कि मेरा शौहर तो अब 4-5 दिन का मेहमान है, लेकिन अम्मा कोई ऐसा रास्ता बतला दो कि मेरा शौहर मरे नहीं। कहा काहे रे, ऐसा क्यों? कहा कि मेरा शौहर तो बदल गया, मेरी सास तो बदल गई, मेरा ससुर भी बदल गया, पूरे घर का आदमी बदल गया, अब तो हम ही हैं कि मेरा घर है। शौहर प्यार कर रहा है, मेरी सास प्यार कर रही है, ससुर प्यार कर रहा है। अब ऐसा शौहर अगर मर जाए तो कौन सा शौहर दूसरा ऐसा होगा? इसलिए ऐसा काम करो मेरी अम्मा कि अब तो जहर हम देना बंद कर देंगे, लेकिन जितना हम दे दिया है वो जहर का क्या हाल होगा? मेरा शौहर तो अब तो मर जाएगा। कहा बेटी क्या ये शौहर को मारोगे नहीं? कहा मेरी अम्मा बस दुआ कर दो जहर बेअसर हो जाए, मेरा शौहर बच जाए। अंदाजा लगाइए ये औरत, ये लड़की का पारा और वो शैतानी पारा इतना चढ़ा हुआ था कि माँ और बाप को मजबूर कर रही थी कि मेरे शौहर को मौत के घाट उतार दो। लेकिन आज वो लड़की अपने किरदार को, अपने अमल को और अपने तशख्खुस को अपने ससुराल में 1 महीना से 25 दिन बदल दिया। तो शौहर भी गर्विदा हो गया और उसका ससुर भी गर्विदा हो गया, सास भी गर्विदा हो गई। तो माँ ने कहा बेटी जाओ, अल्लाह तुमको सदा रखे, तुम्हारा शौहर नहीं मरेगा। कहा कि कैसे नहीं मरेगा? जहर तो दे दिया था तुमने। कहा कि बेटी वो जहर नहीं बल्कि जहर तो तुम थी, जहर तुम थी, तुम ठीक हो गई तो वो जहर जो दिया गया है वो भी ठीक रहेगा। वो जहर नहीं था, वो तो चूरन था, पाचन था, वो तो पाचन बना के हम दिया था, तुम उसमें डाल दोगी तो कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा शौहर हमेशा हमेशा रहेगा, जाओ तुम खुश रहो। इस वाक़ये से नसीहत मिलती है कि कहीं नहीं कहीं हमारी बेटियां भी उग जाती हैं, कहीं नहीं कहीं हमारी बहन भी अपने शैतानी वसवसे से में आ जाती है। इसलिए अपने ससुराल में बच्चियां जाएं, ये हमारी बहनें जाएं, हमारी बेटियां जाएं, तो
تو اپنے کردار کو آپ اچھا پیش کیجیے اور دیکھیے سخت سے سخت اور دشوار کن معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حل کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ قانون خداوندی پر اپنی زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے مردوں کو بھی چاہیے کہ ان حقوق کی ادائیگی کرے، مرد اپنا حق ادا کرے، عورت اپنا حق ادا کرے۔ عدل کا اور انصاف کا معاملہ جو اللہ نے دیا ہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف انہی الہی کلمات اور الہی پیغام کو دے کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ میرے کچھ مہمان خصوصی ہیں جو مختصر بیان کریں گے اور ہماری جو بچیاں ہیں باصلاحیت ان بچیوں کو انعامات سے نوازا جائے گا جو انعامات آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے قیمتی وقت کچھ دیں اور انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ ہماری ان پڑھی لکھی بچیوں کے سامنے اور ان کے ماں باپ کے سامنے یہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو بھی خوش رکھے، بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین زندگی سے نوازے اور ہمارا ماحول اور معاشرہ قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔